قدیم زمانے کی بات ہے۔ عرب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی زندگی سادگی اور غربت میں گزرتی تھی۔ مٹی کا چھوٹا سا گھر، ٹوٹی ہوئی چارپائی اور چند برتن ہی ان کی کل کائنات تھے۔ احمد محنتی ضرور تھا، مگر قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ کبھی مزدوری ملتی، کبھی نہیں۔ کئی دن ایسے بھی آتے جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر ایک چیز تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ تھا ان کا ایمان۔ عائشہ اکثر کہتی، احمد اللہ پر بھروسہ رکھو، رزق دینے والا وہی ہے۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، مجھے یقین ہے ایک دن ہماری حالت بدلے گی۔ ایک دن احمد کام کی تلاش میں گاؤں سے باہر نکلا۔ سورج تیز تھا اور زمین تپ رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک زخمی کتا دکھائی دیا۔ وہ کمزور اور پیاسا تھا، اس کے جسم پر زخم تھے۔ احمد رک گیا، اس کے دل میں رحم جاگا۔ اس کے پاس خود کچھ نہ تھا، مگر اس نے اپنی پانی کی بوتل نکالی اور کتے کے سامنے رکھ دی، پھر اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم صاف کیے۔ کتا کمزور آواز میں کراہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تیرے ایک بے زبان مخلوق پر رحم کر رہا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما۔ وہ کتے کو گھر لے آیا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، یہ کیا لے آئے ہو؟ احمد نے کہا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زخمی ہے، اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عائشہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر مسکرا کر کہا، اگر نیت خالص ہے تو اللہ برکت دے گا۔ انہوں نے کتے کا نام وفا رکھا۔ وفا آہستہ آہستہ صحت مند ہونے لگا۔ وہ احمد کے ساتھ ہر جگہ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وفاداری تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ کام مکمل طور پر بند ہو گیا۔ لوگ شہر کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ احمد نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائے گا۔ ایک رات احمد نے عائشہ سے کہا، میں کل شہر جا رہا ہوں، شاید وہاں کوئی کام مل جائے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وفا بھی دروازے پر بیٹھا سب سن رہا تھا۔ اگلی صبح احمد روانہ ہوا۔ وفا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ احمد نے کہا، واپس جاؤ وفا، مگر وہ نہ مانا۔ شہر بہت بڑا تھا، شور، ہجوم اور بے رحمی سے بھرا ہوا۔ احمد کو کئی دن تک کوئی کام نہ ملا۔ وہ فٹ پاتھ پر سوتا اور جو تھوڑا بہت ملتا کھا لیتا۔ وفا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ ایک دن احمد کو ایک گودام میں مزدوری مل گئی۔ کام سخت تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ گودام کے مالک حاجی سلیم نے دیکھا کہ احمد ایماندار اور محنتی ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ احمد نے اپنی کہانی سنا دی۔ حاجی سلیم متاثر ہوا، مگر اصل حیرانی تو اسے تب ہوئی جب ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک رات گودام میں اچانک آگ لگ گئی۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ حاجی سلیم اندر پھنس گیا۔ لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ احمد آگے بڑھا، مگر شعلے بہت تیز تھے۔ تب وفا بھونکنے لگا اور ایک خاص سمت کی طرف دوڑنے لگا، جہاں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ احمد نے فوراً سمجھ لیا۔ وہ اس راستے سے اندر گیا اور حاجی سلیم کو باہر نکال لایا۔ سب حیران تھے۔ حاجی سلیم نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے۔ احمد نے کہا، اللہ نے بچائی ہے۔ اس واقعے کے بعد حاجی سلیم نے احمد کو گودام کا نگران بنا دیا۔ چند مہینوں میں احمد کی ایمانداری نے کاروبار کو بڑھا دیا۔ ایک دن حاجی سلیم نے کہا، میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں چاہتا ہوں تم اس کاروبار کے شریک بن جاؤ۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ کچھ سالوں بعد احمد ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس نے سب سے پہلے مسجد کی مرمت کروائی، پھر غریبوں کے لیے کنواں کھدوایا۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر شکر ادا کیا۔ وفا اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر ہمیشہ احمد کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وفا خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ احمد نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور کہا، تو نے وفا نبھائی، اللہ تجھے بہتر اجر دے۔ اصل سبق: احمد کی کامیابی کا راز صرف محنت نہ تھا، بلکہ اللہ پر کامل یقین، بے زبان مخلوق پر رحم، ایمانداری، شکر گزاری۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احمد کی زندگی اس کی مثال بن گئی۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب
اور کامنٹس لازمی کریں۔